اب دیکھ لیجیے جن کے پاس اسرائیل سے لاکھوں گنا زیادہ دولت تھی، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، جس کی زمین سے وہ سونا نکل رہا تھا جو پٹرول کی شکل میں تھا، جس سے ایسی دولت ملی کہ آج ان کے 6-7 ہزار جو نام نہاد شہزادے ہیں، ان میں سے ایک ایک کی تنخواہ ایسی ہے کہ صدر مملکت کی نہیں۔ یہ دولت انہیں بٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، اس لیے کہ امت غائب ہے، امت موجود نہیں، امت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اب امت کی جگہ ریوڑ ہے اور بکھری ہوئی جماعتیں اور تنظیمیں اور ٹوٹے ہوئے لوگ، اور کوئی علماء میں العز ابن عبد السلام نہیں ہے، ابن تیمیہ حرانی نہیں ہے جو تاتاریوں سے مقابلہ کرتا یا اس وقت کی جنگجو طاقتوں سے مقابلہ کرتا، خود شریک ہو جاتا۔ کوئی صلاح الدین نہیں ہے جو حاکم بھی ہوتا اور اللہ کا نیک و صالح بندہ بھی ہوتا۔ فقدان اس کا ہے، اور اتنی دولت کو صرف عیاشیوں میں اور سرخ راتوں میں گزارنے کے لیے آل سعود نے گویا کہ شیطان سے عہد کر رکھا ہے۔ اس دولت کا استعمال صرف عیاشیوں میں، صرف بدماشیوں میں، صرف محل بنانے میں، یہاں تک کہ سوئی بھی جرمنی سے آ رہی ہے اور پھل بھی دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں، اور ترکاری بھی امریکہ اور دیگر علاقوں سے آ رہی ہے، اور انڈے بھی اور گوشت بھی کہیں آسٹریلیا سے، کہیں ڈنمارک سے، کہیں سے آ رہا ہے۔ جس ملک کا یہ حال ہو کہ وہ اس کی غذا، اس کی رہائش، اس کی زندگی کا دار و مدار اس کے دشمنوں پر ہو، وہ مجرموں پر ہو، قاتلوں پر ہو، جن سے لڑنا ہے وہی کھلاتے ہوں، پلاتے ہوں، وہی ادارہ چلاتے ہوں، وہی بجلی فراہم کرتے ہوں، وہی پٹرول نکالتے ہوں، اسی پٹرول کو وہی بکواتے ہوں، کچھ پیسہ ان کو دیتے ہوں اور باقی اپنے پاس رکھتے ہوں، ان سے کیسے کوئی توقع کرے گا؟ تو جب لوگ توقع کرتے ہیں کہ بھائی اس وقت سنا ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں اردوغان میں اور محمد بن سلمان میں، ترکی اور سعودیہ قریب آ رہے ہیں، پاکستان اور سعودیہ قریب آ رہے ہیں، اور اس پر خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے حالات بدلیں گے، تو میں کیا کروں، میرے پاس کوئی لفظ اس کے علاوہ نہیں کہ وہ گدھے۔ سالوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ڈرامہ بازی ہوتی ہے، کھیل ہے، کبڈی ہے۔ وہ چاہتے تو سب سے بڑی طاقت بنتے اور پوری دنیا لرزتی، جزیرۃ العرب کی طاقت سے پوری دنیا پر ہیبت طاری ہوتی، لیکن یہ مجرم، یہ خبیث، یہ بدبخت اس پوری امت کو تباہ کر کے، ذلیل کر کے، رسوا کر کے خوش ہیں، اس لیے کہ یہ دشمن کے سب سے گہرے دوست ہیں۔ تو فتح کہاں سے آ جائے گی بھائی؟ کہاں سے آ جائے گی؟ وہ تو اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ سے آتی ہے۔ اب جو گروپ اس کی فکر کر رہا ہے، وہ بیچارہ چھوٹا سا غزہ میں گروپ ہے، پوری امت اس کے ساتھ عملاً کھڑی نہیں ہے، اور وہ اپنے میزائل استعمال کر لیتا ہے، تو پھر اب کیا کرے گا؟ کتنے بنا لے گا، کتنے اڑائے گا؟ اور ادھر ایسا انتظام ہے کہ فضا ہی میں میزائل ناکارہ بنا دیے جاتے ہیں، اور بعض پہنچتے ہیں تو کچھ 2-4 زخمی ہو جاتے ہیں، 2-4 کی اموات ہو گئی، وہ سینکڑوں کو مارتے ہیں، تمدن تباہ کر دیتے ہیں، آپ کو 10-20 سال پھر پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ خوشی اس میں حاصل کر لیتے ہیں کہ میزائل ہم نے بھی داغا۔ مسئلے کا حل اس سے بہرحال نہیں ہے، درد ہی لینا ہوگا، درد ہی کو اپنے اندر رکھنا ہوگا، جتنا وقت لگے، جتنا ہم تڑپیں، پھڑکیں، روئیں، بلبلائیں، جتنی مرتبہ چاہیں قنوت نازلہ پڑھ لیں۔ پورے رمضان قنوت نازلہ ایسے دہاڑ دہاڑ کے شیخ سدیس اور دیگر شیوخ پڑھتے رہے کہ لگتا تھا کہ آسمان شاید پھٹ جائے گا اور زمین شق ہو جائے گی،
اور 20-20 لاکھ آدمی روتے ہوئے آمین آمین کرتے رہے۔ اور یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے تو سن 77 سے دیکھ رہا ہوں، دیکھتا رہا، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو منظر ہوتا ہے کہ جس میں ایک طرف تمہارے حکمراں عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، اپنے محل بنا رہے ہیں، اور تمہارے یہاں سوئی بنانے کے بھی کارخانہ نہیں ہے، اور تمہارا امام جو تمہارا پٹھو ہے، ملازم ہے، تنخواہ دار ہے، یہ حرم میں نماز پڑھاتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ میاں کی قدرت کو یہ بس یہ ایسا پوری قوت سے بھڑکا رہا ہے کہ ابھی اللہ کو جوش آئے گا اور دشمن دفن ہو جائیں گے، یہ لگتا تھا۔ رمضان میں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد جو منظر ہوتا تھا وتر کی رکعت کا، تو لگتا تھا کلیجے پھٹے جا رہے ہیں، آنسو بہے چلے جا رہے ہیں، لوگ تڑپتے چلے جا رہے ہیں، بس کل صبح اطلاع آئے گی کہ فتح ہو گئی۔ اور ہر دن یہ اطلاع آتی تھی کہ اور شکست ہو گئی اور توڑ دیا گیا۔ یہ مسلسل قصہ ہے، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہو، آج تو خیر نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اب حکام نے اماموں سے، اور جو پٹھو ہیں یہ ملازم، یہ امام جن کو ملازم رکھا گیا تنخواہ دار، جب چاہتے ہیں وہ حرم سے اٹھا کر سیدھے پولیس کے ذریعے سے جیل پہنچوا دیتے ہیں۔ یہ ان اماموں کا حال ہے، یہ ملازم، یہ تنخواہ دار جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ملامت بھی باندھ، اسکول کی کتابوں سے قرآن کی وہ آیتیں نکال دی گئیں جن میں یہود اور عیسائی کے خلاف اللہ نے کچھ فرمایا ہے، تو اللہ میاں کو بھی لقمہ دے دیا گیا کہ اللہ میاں بس یہ سب کچھ اپنی لوح محفوظ میں رکھیے، آپ نے اس کو دنیا میں کیوں اتار دیا؟ تو اسکول کی کتابوں سے نکال دیا گیا، اماموں کو منع کر دیا گیا کہ یہ جو داڑ کے تم کہتے ہو کہ اللہ یہود کو تباہ کر دے، یہ کہنا بند کرو، دوستی ہو رہی ہے ہماری۔ اب پوری دنیا کے مسلمان بیچارے اللہ یہودیوں کو تباہ کر دے، ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں کا اللہ کے ہاں کوئی مطلب ہی نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ مفقود ہے۔ یہ جن کو کرنا تھا، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس مسلم ملک آیا، جن کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ملک کو آزاد کرایا، وہ ان کو ملا ہوا ہے، آج وہ اس پر قابض ہیں، یعنی حرمین شریفین کی سرزمین پر جو قابض ہیں، یہی سب سے بڑے بیوپار کرنے والے، سب سے بڑے یہودیوں کے غلام، یہی سب سے بڑے صلیبیوں کے غلام اور پٹھو ہیں۔ اب مصر میں واقعی کوئی مومن حاکم آ جائے اور وہ طے کر لے کہ مقابلہ کرنا ہے، فتح ہوگی۔ اردن میں کوئی مومن حاکم آ جائے جو یہ طے کر لے، جس طرح طالوت نے جالوت کو شکست دی تھی، اسی جگہ، اسی نہر اردن کے پاس، نہر اردن پار کی تھی اور پھر لڑے تھے، جس طرح طالوت نے جالوت کو شکست دی تھی، آج اگر اردن کا حاکم عبداللہ مومن ہوتا تو یہ منظر دیکھنے کو نہ ملتا جو مل رہا ہے۔ جب ملک میں کبھی کچھ بات ہوتی، بے چینی ہوتی، تو ملک کی فوج اور ملک کی پولیس اپنے عوام کو توڑنے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن جب قریب ہی میں مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس میں مسلمانوں پر زیادتیاں ہوتی ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، عورتیں بھی چھوڑی نہیں جاتی، بوڑھوں کو مارا جاتا ہے، مسجد میں بم داغے جاتے ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو اردن کا جو حاکم ہے وہ منافق حاکم، وہ بیٹھا رہتا ہے، اور سعودیہ کا جو منافق بدترین مجرم خبیث حاکم ہے، اور امارات کے جو کام ہے، اور مصر کا جو حاکم ہے، یہ ذلیل، یہ خبیث، یہ مجرم، یہ بدترین مخلوق تماشے دیکھتے ہیں۔ ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس F-16 طیارے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی بختر بند گاڑیاں ہیں، لیکن وہ اپنے عوام کو کچلنے کے لیے ہیں۔ یہودیوں سے لڑنے کے لیے نہیں۔ اس لیے مسلمانوں ہوش میں آؤ، مسلمانوں ہوش میں آؤ، جب تک تمہاری ان سے لڑائی نہیں ہوگی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کافروں سے بھی لڑنا، منافقوں سے بھی، یعنی ان کو بھی زیر کرنا ہے۔
تو اے مسلمانوں، جب تک ان بدماش حکمرانوں کے خلاف تمہاری جد و جہد نہیں ہوگی، پوری دنیا میں اس جد و جہد کا آغاز ہو اور اس کے مناظر نظر آئیں، ان کے سفارت خانوں کے سامنے نظر آئیں، اور جب تک ان ملکوں کے عوام اپنے ظالم و مجرم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں ہونا ہے۔ یہ لکھ لو میری بات، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، لیکن مجبور ہوں اس کو کہنے پر۔